للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سلسلہ 40 احادیث بخاری شریف کی 5ویں مجلس میں آپ سب کا استقبال۔ آج کی حدیث: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے جہنم کو دیکھا۔ اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا، یعنی جہنم میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہو جاتی ہیں۔ اگر تو زندگی بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ بھلائی و ہمدردی کرے، پھر وہ کسی موقع پر تیری طرف سے کچھ کمی بیشی دیکھ لیں تو وہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی سکھ نہیں پایا۔ یہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے واقعہ بیان فرمایا۔ اب اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ اکثر و بیشتر خواتین جہنم میں جائیں گی اور واقعی ان کو جانا ہے؟ دوسری حدیث عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، ماں بہنوں کے لیے ایک بہت ہی مختصر اور خوبصورت وظیفہ اور نسخہ بتاتی ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کر لیں تو وہ جنت میں سیدھی پہنچنے والی بن جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: المرأۃ، عورت، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی رہے پابندی کے ساتھ۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی رہے۔ وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی رہے، اگر کوئی عذر وغیرہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اللہ نے صحت کی دولت عطا فرمائی، عذر سے بھی پاک فرمایا، رمضان کے روزے رکھتی رہے پابندی سے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرتی رہے، اور حفاظت یہ عمومی معنی میں ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت یہ عام معنوں میں ہے۔ یہ ایک بڑا مفہوم رکھتا ہے یہ جملہ۔ آنکھوں کی حفاظت، کہ آنکھوں سے غلط نہ دیکھا جائے، کانوں کی حفاظت، غلط نہ سنا جائے، زبان کی حفاظت، غلط نہ بولا جائے، دل کی حفاظت کہ غلط اس کے اندر باتیں نہ آئیں،
دماغ کی حفاظت غلط نہ سوچا جائے، اور اپنے اعضاء کی حفاظت کہ وہ کسی کے لیے غلط استعمال نہ ہو جائیں، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت اور اپنی ہر چیز کی حفاظت اس طرح عزت سے رہے کہ جیسے ایک شریف خاتون رہتی ہے۔ اس جملے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے، تو اس کا نتیجہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف کی، اس میں فرمایا کہ میں نے اکثر جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں۔ اس میں دو طرح کی دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ناشکری جو اس میں بتائی گئی ہے وہ ناشکری ہے کہ اس کے ہر احسان کو ٹھکرا کر اس کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے، اور اس کو اتنا عام کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو جب پتہ چلے کہ میرے احسان کا بدلہ وہ ناشکری سے دے رہی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اور ایک ہے کہ شوہر کو بطور ناز اور بطور حق کہنا کہ میرے لیے یہ کرو، مجھے یہ چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور مجھے اس چیز کو، مجھے یہ چیز پسند ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ چیز اب تک آپ نے نہیں دلائی، یا یہ چیز اب تک آپ نے مجھے نہیں دلائی، اگر دلائی ہے تو ایسی نہیں دلائی۔ ایک ہوتا ہے آپس کا معاملہ میاں بیوی کے بیچ کا، یہ اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے۔ اس حدیث میں یکفرن العشیرہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی ہر اس احسان کو جو اس کے ساتھ کیا، اس کو اتنا مشہور کر دینا اور اس انداز سے پیش کرنا کہ اس کی بے عزتی ہو، اور دوسرے یہ محسوس کریں کہ شاید یہ شوہر اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس انداز سے اس کے احسان کو پیش کرنا، اس کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ جو بھلائی کر چکا ہے اس کو بھی بھلا دیا جائے، اور اس کو بھی اس طرح پیش کیا جائے کہ کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری ساری بہنیں خواتین یہ اکثر جہنم میں جائیں گی۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مردوں کو جو حکم دیا ہے اور مردوں کی کامل ایمان ہونے کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا خلقہم احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے کہ جو اخلاق کا سب سے اچھا ہو۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہو، روزے زیادہ رکھتا ہو، صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہو، تلاوت زیادہ کرتا ہو، ان کے ثواب ہیں، یہ عبادتیں ہیں، لیکن جو آپ نے بنیادی بات بتائی کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ کامل ایمان والا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَخَيَارُكُمْ خَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے اخیر، خیر کہتے ہیں، خیار کہتے ہیں جو سب سے اچھا ہو۔ جیسے ہمارے سامنے ایک مختلف سیب رکھے ہوئے ہیں، سیبوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں جو سب سے اچھا ہوگا اس ڈھیر کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہوگا چھانٹ کر جو نکالا جائے گا اس کو خیار کہتے ہیں، اس کو خیر، اخیر یا خیار کہتے ہیں۔ حالانکہ کہنے میں سب سیب ہیں اور کھانے کے لائق ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اچھا ہوگا اس کو خیار کہیں گے۔
سارے نمازی، بہترین نمازی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا ماتحت اس کی تعریف کر دے، اس کے اخلاق کا قائل ہو۔ اور بیوی سے زیادہ کون ہوگا جاننے والا شوہر کو؟ وہ اس کے رات کی دن کی ساری چیزوں کو جانتی ہے، اس کے اندر باہر کی ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اگر بیوی گواہی دے دے، اس کا دل کہہ دے کہ میرا شوہر بہت دیندار ہے اور بہت اچھے اخلاق والا ہے، تو سمجھ لو حقیقت میں وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کامل ایمان والا، کامل اسلام والا وہی بندہ ہوتا ہے جو نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے بعد ان کے اثرات اس کی زندگی پر ہوں، اور یہ اثرات اس کے اخلاق سے نکلتے ہیں، اس کے اخلاق بنتے ہیں، تو سمجھ لو اس کی نماز بھی اچھی ہے، اس کے روزے بھی اچھے ہیں، اس کی عبادت بھی مقبول ہے، اس کے عبادت میں بھی اخلاص ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نشانی بتائی ہے۔ جیسے ہر چیز کا پھل ہوتا ہے، نماز کا پھل اچھے اخلاق، روزے کا پھل اچھے اخلاق، حج کا پھل اچھے اخلاق، تلاوت تہجد کا پھل اچھے اخلاق۔ کثرت کا ثواب تو ہوتا ہے، لیکن پھل پتہ چلتا ہے اس وقت پھل کون سا ہے، وہ اچھے اخلاق ہے۔ احادیث میں اچھے اخلاق کی بڑی زبردست تاکید کی گئی ہے، اور حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم سے متصف ہیں آپ کی جو قرآن نے قسم کھا کر تعریف کی ہے اور زبردست تعریف کی ہے۔ آپ کی جو بنیادی ساری تعریفوں میں سب سے زبردست جو تعریف کی ہے وہ اچھے اخلاق کے خلق عظیم رکھتے ہیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر میں آپ کے ازواج، آپ کے اخلاق، آپ کی ہر ادا کی قائل تھیں۔ تو آج کی حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ یہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اس لیے ناشکری کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں اکثر جائیں گی۔ اکثر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائیں گی ہی، کہ یہ عام طور سے وجہ بنتی ہے۔ اگر ہماری مائی بہنیں ادھر دھیان دے لیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے درجے پہ فائق ہو جاتی ہیں، مردوں سے ہزار گنا یہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور مردوں سے کہا گیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا ایمان والا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ ظاہری بات ہے، بیوی اس کی ہر وقت کی ساتھی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اور سب سے بہترین ایمان والا وہی ہوتا ہے جو چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہو، اس کی زبان پر میٹھا بول آتا ہو، اس کے معاملے سے دوسرے خوش ہوتے ہوں۔ اگر اس پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ حسن خوبی اور اخلاق سے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے یا اس معاملے کو طے کر لیتا ہے۔ مومن چلاتا نہیں، مومن چڑچڑاتا نہیں، مومن چیختا نہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں اس کے اخلاق کی خوشبو ہوتی ہے، اور اسی اخلاق کی خوشبو کی وجہ سے اس کے قریب انسان لگتے ہیں۔ جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں تو سب جاتے ہیں، خوشبو خود ہی محسوس ہو جاتی ہے اور تعریف کرتے ہیں کتنی بہترین خوشبو ہے۔ تو ہر مرد کو اپنی بیوی کے لیے خوشبو کی طرح ہونا چاہیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے خوشبو بن کر رہنا چاہیے کہ وہ سونگھنا بھی نہ چاہیں پھر بھی ان کے ناک میں پہنچ جائے۔ اس کا عمل ایسا ہو کہ اس کے عمل کو دیکھ کر سب متاثر ہو جائیں، چھوٹے سے بڑے تک، اس کا محلہ، اس کا پڑوس۔ اور امت محمدیہ کو تو یہ حکم ہے کہ اپنے اخلاق پیش کریں۔ تو آج کی حدیث میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اکثر میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، کہ یعنی اس عمل سے یہ اکثر جہنم والا کام کرتی ہیں، اس عمل سے اکثر جہنم کی طرف چلی جاتی ہیں، جہنم والا عمل ہے یہ۔ نماز، روزے یہ سارے کے سارے کرتی ہیں، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے، یعنی ناشکری کی وجہ سے احساس بھی نہیں ہوتا، دل توڑ دیتی ہیں۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر سے کیسے مطالبہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنی بات کیسے پیش کی جائے۔
تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ آئے گی جب ہم حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کی سیرت پڑھیں گے، آپ کے اخلاق پڑھیں گے، قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس لیے ہماری مائی بہنیں پڑھیں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کی ازواج آپ کے ساتھ کس طرح رہتی تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان حدیثوں پر پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کو، شوہروں کو اچھے اخلاق والا بنائے، اور ہماری مائی بہنوں کو، بیویوں کو شوہروں کی خدمت گزار بنائے، اور جو نسخہ بتایا ہے حدیث پاک میں کہ 4 چیزیں کر لے وہ سیدھی جنت میں چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مبارک سلسلے کے صدقے ہم سب کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔